نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر ہو آج شام کے لیے کہ خداوند نے ہم سب کو توفیق دی کہ ہم اس کے قدموں میں موجود ہیں۔ آئیے آج ہم خداوند کے کلام کی طرف آئیں گے۔ آمین آمین۔ کتنے خداوند کا کلام سننے کے لیے آئیں؟ مجھے خدا کے خادموں کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ وہ انتہائی خوش ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں خداوند آج اپنا کلام نازل کرے گا۔ آمین آمین۔ بڑی مشہور خداوند کے کلام میں سے سلاطین کی پہلی کتاب، اس کا 17 چیپٹر 17واں باب، پہلی آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 388 پہ ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس لائیں تو خداوند کا کلام کھولیے، موبائل میں کھول لیجئے، لیکن کھولیے خداوند کا کلام۔ سلاطین کی پہلی کتاب 17 باب پہلی آیت سے خداوند کا زندہ کلام پڑھیں گے۔ لکھا ہے، ایلیا تشبی جو جلال کے پردیسیوں میں سے تھا، اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر، اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ، اور تو اسی نالے میں سے پینا۔ اور میں کووں کو حکم کیا کہ وہ تیری پرورش کرے، سو اس نے جا کر خدا کے کلام کے مطابق کیا، کیونکہ وہ گیا اور کریت کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا، اور کوئی اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے، اور وہ اس نالے میں سے پیا کرتا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد وہ نالا سوکھ گیا، اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کے مقدس کلام میں بہت دفعہ ہماری زندگی میں ایسے سوال ہوتے جن کا ہمیں جواب نہیں ملتا۔ کبھی کبھی ہماری زندگی کی کچھ مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلات، پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جان نہیں پاتے، لیکن یاد رہے یہ دکھ، مصیبتیں، پریشانی بہت دفعہ جن کو ہم نہیں سمجھتے، وہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے تربیت ہوتے ہیں۔ تربیت کا ایک عمل ہوتا ہے، اور چونکہ تربیت، ہر طرح کی تربیت جو ہے وہ دکھ کا باعث بنتی ہے، مشکل کا باعث بنتی ہے، اور جب بھی کسی کو تربیت دی جاتی ہے تو وہ بہت دفعہ دکھی، پریشان ہوتا ہے۔ لیکن بائبل میں ایمانداروں کے لیے کئی اصلاحات ہیں، ان میں سے ایک اصلاح یہ بھی ہے خدا کے کلام میں کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے کیا ہیں؟ سپاہی ہیں۔ یسوع مسیح کے کیا ہیں؟ تو سپاہی دی تربیت ہوندی ہے کہ نہیں؟ ذرا غور کریے، سخت تربیت ہے اس کی۔ کیا ہے؟ سخت تربیت ہے۔ پھر پولس یہ بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ایک کشتی لڑ رہے ہیں، یعنی ایک جو ہے پہلوان کو بھی جو ہے
کرتا ہے اس کی بھی کچھ تربیت ہے. کیا چیزیں اس نے چھوڑنی ہیں, کیسی اس نے ایکسرسائز کرنی ہے, کس مرحلے سے اس نے کیا کرنا ہے, گزرنا ہے, اس کی بھی کیا ہے. پھر وہ اپنے آپ کو ایتھلیٹ سے بھی کہتا ہے, ایتھلیٹ کہتے ہیں جو دوڑنے والے ہیں, وہ ان کی بھی سخت ٹریننگ ہے, تربیت ہے. ایمانداروں کو بھی جب خداوند اپنے جلال کے لیے, اپنی قدرت کے لیے, اپنے کام کے لیے, اپنے کسی بڑے مقصد کے لیے اس نے ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے, تو اس سے پہلے تربیت کا عمل بہت ضروری ہے. ہوتا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن ہے. اور کبھی کبھی ان تربیت کے مرحلے میں ہماری چیخیں نکل جاتی ہیں. ہم بہت دفعہ ان کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ ضروری ہے. جیسے چاندی کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں سے کیا کیا جاتا ہے, گزارا جاتا ہے, اسی طرح ایماندار کو صاف کرنے کے لیے, استعمال ہونے کے لیے. آپ میں سے کتنی ہیں جو چاہتے ہیں وہ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو, کثرت سے استعمال ہو, لیکن استعمال ہونے سے پہلے ہمیں کئی کہتے ہیں, آپ بھی بعد میں کئی کہیں گے, بھائی صاحب میرے لیے دعا کرو, میں روحانی طور پر بڑھوں, میرے لیے دعا کرے, میرا لیول بڑھ جائے, میرا معیار بڑھ جائے, میری اپروچ بڑھ جائے, میں خداوند میں اور گہرا ہو جاؤں. لیکن بغیر تربیت کے, بغیر ایسے مرحلوں کے گزرنے کے, انسان کبھی خدا کے جلال کے لیے استعمال نہیں ہوتا. آمین. آج جو بڑے بڑے خادموں کو آپ دیکھتے ہیں خدا کے جلال کے لیے, ان کے پیچھے ایک ہسٹری ہے. انہوں نے تربیت حاصل کی ہے, انہوں نے بہت سے مشکلات میں سے گزرے ہیں, بڑے بڑے مرحلوں سے گزرے ہیں. اور میں نئے آنے والے خادموں کو کہتا ہوں, آج نہ ہمیں دیکھو, ہمارا پچھلا سفر دیکھو جو ہم نے کاٹا ہے. آج آپ نے وہ سفر نہیں دیکھا, اس سفر کو آپ نے نہیں جانا, آپ کو سفر کا علم نہیں ہے, لیکن اس سفر کو دیکھو. لیکن ایسے بھی آج نوجوان ہیں جڑے آندے نے پکی پکائی تے بھیجو. فیصلہ آباد میں پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے, پر پکی پکائی تے بہن والے بڑے جو. لیکن میں کہتا ہوں خدا اس کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے گا. پکی پکائی دا سواد نہیں جو خود پکاؤ, خود کھاؤ, پھر مزہ آؤں جو. اور وہ ایسا ہوتا ہے جب ہم خدا کے جلال کے لیے کثرت سے کیا کرتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہمیں کئی قسم کے مرحلے میں سے گزرنا پڑتا ہے. ایلیا کا تعارف جلال کے پردیسیوں سے کیا تعارف ہے, کوئی بڑی بیک گراؤنڈ نہیں نظر آ رہی, کوئی بڑا سٹیٹس نظر نہیں آ رہا, کوئی بڑی ایسی ویلیو نظر نہیں آ رہی. سادہ سے کیا ہے, ایلیا تشبیہ جو جلال کے پردیسیوں میں سے تھا, تعارف اس کا کروایا گیا ہے. لیکن جس بات پر ہم غور کریں گے, جب اس مرحلے سے یہ گزرا تو پھر اس کا تعارف بدل گیا, پھر اس کا تعارف بدل گیا. اگر آپ اسی 17ویں باب کی 24ویں آیت پڑھے تو جب وہ اس تربیت کے مرحلے سے گزرا تو اس کا تعارف بدل جاتا ہے. اور تعارف کیا بدلا, 24ویں آیت میں لکھا ہے, تب اس عورت نے ایلیا سے کہا, اب میں جان گئی ہوں کہ تو مرد خدا ہے اور خداوند کا کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے. تو تعارف کیا ہو گیا جی, تعارف کیا ہو گیا, بدل گیا. کیونکہ ایک تربیت کے ایک وقت میں سے, وہ دکھ میں سے, مصیبت میں سے, پریشانی کے عالم سے کیا کیا ہے, یہ خدا کا بندہ گزرا ہے. اور کیا اس نے کلام, سنایا اس نے کیا ہے, لیکن کلایا کسی بڑی شخصیت کو ہے, ایوب بادشاہ کو سنایا ہے. اور اگر آج کسی شخص کو, بڑے شخص کو کوئی بات کلام سنائے, بڑے شخص کو بات کہنا بڑا
मुश्किल है। एलिया के दौर में कलाम सुनाना अखयब को बहुत बड़ा मुश्किल था, और कलाम भी बड़ा डंके की चोट पर ये कहा है। और क्या कलाम कहा है? जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं हो सकती। अब एक बादशाह है, पूरी रियाया को चला रहा है, पूरी उसकी जो है रियाया है और उसकी जो है जिंदगी जो है, और वैसे भी वो बादशाह बिगड़ा हुआ था। बिगड़े हुए बंदे च ते उंज भी बड़ी आकड़ होती है तेज का, तो और सी एक कला ही नहीं सी बिगड़िया नाल बुढ़ी ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ और नाल उन्हों दे कई पुजारी जो है उनके साथ थे। और खुदा का कलाम कहता है कि जब ऐसी हालत थी, इसने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर कहा कि मेरे पास खुदा का कलाम है, मैं खुदा का खादिम हूँ, जब तक मैं ना कहूँ। उन्हें आख्या मुल्क मेरा, रियाया मेरी, बादशाही मेरी, और एक बंदा आम जिहा लिबास, सादा जिहा लिबास, ये किधरों आ गया? किसी पिंड च उठ के ये किहड़ियां मुनादियां करन लग गया है, और आकर कह रहा है जब तक मैं ना कहूँ। एक कलाम सुनाना उन्हें महंगा पै गया। शुक्र है एलिया कराची का नहीं था, क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम कलाम सुनाएं हमें फेम मिले, हमें इज्जत मिले, हमें सराहा जाए। लेकिन हर दफा जब आप कलाम सुनाते हैं तो हर तरह से आपको क्या नहीं मिल सकती है, क्योंकि हमारे अंदर ये वाला पहलू बहुत से लोग रद्द कर देंगे। बहुत से लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहेंगे और आपकी मुखालफत करेंगे। मैं कभी सोचना है अपनी जिंदगी के सेरिए में, यार बंदा मेरे नाल इन्ना प्यार करता सी, इनू कलाम ही सुनाया, पता नहीं की लगा है, की लड़ गया कि भाई साहब कहते हैं बंदा ही बिगड़ गया। और क्या इसको हुआ है, कलाम सुनाना भी कभी कभी महंगा ही करता है। ते कलाम सुनाना, सच्चा कलाम सुनाना ते सच्ची गल किसी को दसना एडा सौखा काम, सौखा काम नहीं। जो हाँ ऐसा कलाम सुना सकते हैं जो आज की तो टेक्निक बढ़ी है, कलाम सुनाने की टेक्निक बढ़ी है। मैंने लोग हाथों से चुक लेते। कल मुझे कोई फैसलाबाद में बता रहा था, कहने लगा पारी साहब एक पादरी उठे है, वो हाथ च एक प्याज है जिन्होंने गंढा आते, पंजाबी च की आते जो गंढा आते, वो हाथ च उन्हें आपे सूइयां में मारिया। की कीतियां ने? आपे सूरियां मारिया ने। ते घर जाता है, बैग वो देखो वड्डा है, उन्हें पाए ने विच गंढे। जदों उन्होंने कहा आओ अखां बंद करो, ते नाल ही गंढा पेटी थले रेड़ दिता। नाल ही थोड़ी देर दुआ की, ते दुआ करके आख्या भाई जी तुहाडे को इत्थे लगदा कुछ है, असी ईमानदार होइए, रास्तबाज होइए, साडे दिल दे किसे खाने च जरूर लिखिया जो कि साडे ते वार हो गया। मैं कदी कदी सोचना यार इन्हां ते कलाम दा वार नहीं जो चलता, जिंदगी किदा चलता जो कुछ बोलो तो सही। पता नहीं, मुझे नहीं लगता फैसलाबाद में ऐसा है, हमारे कराची में तो ऐसा ही है, उन्होंने वार बड़ा चलता जो। मैनू तो ऐसा भी लगता है खादमा से भी की करता है। एक मुझे मुबशरा मिल गई, मैनू कहन लगी ओ बुजुर्गो आज तो बाबा जी तुसी मिल गए हो, बड़ा जो है खुशी है। मैं सुनाऊं कैसी खिदमत पुत्र जा रही है। आंधी खिदमत ते बड़ी जा रही है, पर नाल शैतान भी बड़ा जोरां ते है। ते मैं की होया ही ते गल्लां शैतान दियां किहड़ियां ते हाथ च की बोलते बोलो हाथ च की बाइबल ते गल्लां। मैं क्या पुत्र मैं ते तेनू मशवरा देना ही, तू उधर ही चली जा। तू ते मतलब नहीं मैं मुबशरा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कभी कभी हमारे किसी गाने को
کلامچے میں یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر نصیحت، ہر تربیت، ہر مشکل یہ ساری شیطان والوں ہی آ گئی ہے، لیکن بہت دفعہ خدا خود بھی یہ کرتا ہے تاکہ ہم اپنے، اور آج میں اسی پر کلام سنانا چاہتا ہوں، خدا بنانے کے لیے ہمیں نصیحت میں سے، ہمیں تربیت کے عمل سے کیا کرتا ہے. اب ایلیا کلام کیا ہے اور خدا اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. ناڑی کلام سنایا کہ دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کا کلام، یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے. کلام سنایا ہی تو ہونا پاجا کی ایتھو ہونا کیا کر، وہ صرف یہ نہیں کہا کہ یہاں سے چل دے، لکھا ہے مشرق کی طرف رخ کر، اور کہاں جا، کریت کے کیا کر، نالے کے پاس جا جو یردن کے آگے کیا لکھا ہے جا. کیا خدا کا خادم ہے، کلام سنایا ہے کہ خدا کہتا ہے جا کے تو ہون یردن دے کریت دے نالے دے کول جا کے کی کر جا، چھپ جا. ایلیا کے لیے بڑا تجکا تھا، بندہ بھی تھا سخت طبیعت سی ہے. منو لگتا ہے ہاں ساڈے بابے دے اندر بھی وہی روح جو اسی لیے دبکے شبکے بجتے رہتے. ایلیا بھی اس طرح بندہ سخت طبیعت جو ہے آدمی تھا، اور اس نے کیا کیا، ایسی طبیعت والے بندے کو کہو جا کے کیا کر، چھپ جا. اس کے لیے بڑا کیا ہے، مشکل ہے. سوچتا ہوگا لشکروں کا خدا میرے نال، خدا کی حضوری میرے ساتھ، پاور میرے اندر، اور مجھے کیا کہا جا رہا ہے، چھپتا. یہ چھپنا بڑا مشکل کام ہے، ٹکنا بھی مشکل کام ہے. اور ساتھ خداوند نے، اور بائبل میں لکھا ہوا ہے یسوع بھی ایک دفعہ جب اس کو کیا کرنے آئے تھے، پکڑنے آئے تھے، تو کیا لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، کیا کر، وہ چھپ کر کیا ہو گئے، نکل گئے. ایلیا نے بھی خداوند نے کہا جو کریت کے نالے پر چلا جا، وہاں کوئی ہوگی ایسی جگہ علی بابا، کیونکہ آپ کو پتہ نا بات چل اس کو ڈھونڈتے بھی بڑا تھے، تو وہ کیا ہے کسی ایسی جگہ پر خداوند نے کہا جا کر کیا کر، چھپ جا. ایلیا وہاں چھپ گیا. آج میں سوچ رہا تھا جب میں صبح مجھے آپ کے لیے یہ کلام ملا، میں تو کوئی اور کلام آپ کو سنانا چاہتا تھا، لیکن آج خدا نے مجھے کہا یہ سناؤ ان کو، اور آج میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں یہ خدا کی طرف سے، خدا کا کلام، یہ میری طرف سے نہیں. اور وہ کریت کے نالے پر، کہاں، کریت کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اس کو پیچھے میں کہتے ہیں ٹو کٹ آف، کسی چیز کو کیا کر دینا، کاٹ دینا. کیا کر دینا، خداوند ایلیا کو یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں تجھے لوگوں میں سے، پبلک میں سے کاٹ کر کچھ عرصہ کے لیے تنہائی میں تجھے بیٹھنے کے لیے کہتا ہوں، وہاں جا کر کیا کر، چھپ جا. اور یہ ایلیا کے لیے مرنا بڑا کیا تھا، مشکل تھا. پبلک میں سے جب تربیت کا عمل ہوتا ہے، آپ کو، میں جب یہ پڑھ رہا تھا رات کو تو میں سوچ رہا تھا ایک عظیم خدا کا اور بھی خادم، نئے عہد نامے کا خدا کا بندہ پولس رسول، جب یہ اپنی پیٹھ پر تھا، مسیحوں کو تنگ کر رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے اس کو ایک گھوڑے پر جب یہ چل رہا تھا تو اس کو یسوع ناصری کو سامنا کرنا پڑا اور یہ گر گیا. اور جب یہ گر گیا تو مسیح نے اس کو حکم دیا، جب آپ کو پتہ ہے کہ حنانیہ نے اس پر ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھیں کیا ہو گئی تھی، میرے ساتھ ہے، کیا ہو گئی تھی، آنکھیں کھل گئی تھی. تو پھر 3 سال کے لیے کہاں بھیجا، کہاں بھیجا، عرب میں بھیجا، سراب میں بھیجا، تنہائی میں. کیا کر رہا تھا وہاں، کیا ہو رہی تھی اس کی، کیا ہو رہی تھی، چیخیں نکل رہی ہوگی، بندہ بڑا تھا چیخاں نکل دیا، بڑا عالم آدمی تھا، گملییل کے
وہاں جا کر کیا کر، کتنے سال رہے، کتنے سال رہے، کتنے سال رہے. اور یہ اس کی تربیت کا کیا تھا، کیا تھا؟ اسی آنے ہاں سوٹ پیسہ تے ویک تماشا. ایتھوں بس آئے تے پا جی وڈا ہی مسا. کہڑا مسا؟ وڈا ہی. تے میں کیا وڈا مسا تے وڈی تربیت، وڈا کام تے وڈا ہی دکھ. بولو تو صحیح، دت نہیں گئے ہیں؟ کنے جاندے ہو کہ وڈے کام ہون؟ اور چک لو ہاتھ، وڈے کام ہون، وڈے کام ہونے جو وڈے وڈے دکھوں میں سے گزر کر آپ کو ایسا ہے. میں کہنا تو نہیں چاہتا لیکن آج میرا ایسے ہو گیا ہے کیونکہ آپ پاسٹر یونس احمد سالم کو زیادہ جانتے ہیں مجھ سے، تو میں ان کی بات کر لیتا ہوں. بہرا شاگرد ہے کہنے لگا استاد جی جتھے شادی کرو گے میری کر دیو. میں بھی ایک لڑکی ویکھ لی، لگ دی بڑی روحانی سی، لگ دی بہت روحانی سی. میں نے سوچا یہ سالم کے ساتھ بالکل سیٹ رہے گی. قد بھی کچھ جا تے کتے تسی ویکھو تے میاں بیوی کٹ لگ دے جو تے شکل بھی کچھ بڑی ہماری بہن جو ہے. میں نے کہا یہ وہ بھی ہماری خدمت کا پھل تھی. میں نے کہا اس کی شادی، اور کہنے لگے تھے استاد جی تھے کہنے تھے شادی کرونی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. رشتہ دیکھا، ان کی جب شادی ہوئی، بہت حلیم شخص ہے خداوند میں. شادی ہوئی اور شادی ہونے کے پہلے دن لڑکی نے کہا مجھے تو شادی سے نفرت ہے. 3 مہینے 6 مہینے نہ لڑکی اینو بتھیرا کہن اور یار کوئی پنجابی کلیا لا. میں نے کہا نہیں پنجابی کلیا نہیں، دل تے ملتے نے جے دل ہی نہ ملے تے پنجابی کلیے نہ تھوڑی کام ہونا ہے. ان کو کہے بچہ کو ٹنڈا پھاڑا سی ہوتا دے اسی صدی کر دینا. پر یہ خدا کے خادم نے کہا نہیں جے یسو جوڑے گا تے پھر ہی گال بڑھے گی. بہت 6 مہینے میں اب لمبی کہانی ہے کہ کیا ہوا. ادھروں میرے تے بھی بڑا پریشر. جیڑا انہوں نے پوچھے تیرا رشتہ کنے کرایا سا، رشتہ کنے کرایا سا جی؟ وہ آخر جڑا پائی رحمت کراچی والا نا انہیں رشتہ کرایا سی. میں تھلے تھلے جاواں، میں بھی رواں اے بھی روے. اینو پریشانی نہیں سی جنی منو کی سی. لیکن 3 یا 6 مہینے کے بعد مجھے صحیح ٹائم تو نہیں پتا لیکن میں یاد کرتا ہوں وہ خدا کی بندی بدل گئی. اب ان کے 3 بچے ہیں. بہت وہ خدمت بھی اب وہ گہری ہو گئی ہے بہن، اور خداوند بھی ہو گئی ہے. لیکن شروع میں آپ کبھی سوچیں کہ شادی ہوئے ہیں تے نالی پنجابی چکی کہتے ہیں نالی پواڑے پہ گئے، مشکلات نالی کی ہو گئی ود گئی. لیکن جب ان دکھوں میں سے تربیت کے عمل میں سے جو ہے بندہ گزرا اور آج خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں اپنی کئی باتیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہم کن کن مرحلوں سے گزرے ہیں. یہ تربیت کیا ہے. ایلیا کو بھی کہاں جا کر کہہ دیا بٹھا دیا ہے، کیا کر دیا کاٹ دیا. بیٹھا ایلیا صرف پانی وال ویند ہے تو یا خدا وال ویند ہے تو یا تھوڑا کویاں دا انتظار کرتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنی دیر ہے. کچھ کمنٹریز کہتی ہیں کہ 1 سال ہے، مجھے نہیں پتا سال ہے کہ 1.5 ہے کہ وہ وہاں رہا. لیکن ہمیں اس کے پر ہم ٹائم فریم پر نہیں جاتے. لیکن کچھ عرصہ یہ کریت کے نالے پر کیا رہا. اور لیکن میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس تنہائی میں، اس مشکل کے وقت میں، اور یہ مشکل وقت تھا اور جگہ بھی مشکل تھی. جگہ بھی کتنے لوگ خدا کے جلال کے لیے استعمال ہونا چاہتے ہیں.
کبھی کبھی خدا مشکل جگہ میں ہمیں ٹارگٹ دیتا ہے کہ یعنی باجی میرا بیاہ اٹھے ہیں تیری گیا چنگیاں نہ تے سارے کر لیندے نے اتھے کر کے دکھا پھر تیری بھگتی دا تے تیرے کام دا کی لگنا ہے پتہ لگنا ہے تے جدی کبھی مشکل جگہوں پر خداوند ہمیں کیا کرتا ہے آج تے ہر بندہ سوکھی جگہ تے کی کرتا ہے خادم نہیں کتنے جانے نے پچھلے دنوں میں ہمیں مشن پڑھانے کے لیے باہر سے کچھ خادم آئے تھے اسمبلیز آف گاڈ کے تو وہ مشن پڑھا رہے تھے مشن پر کانفرنس ہمارے ہوئی وہ اچانک ہی بس ایک چلا گیا گلی اس گلی میں وہ ہے ناصر کالونی اس میں ایک ہی گلی میں اگر میں میرے سے غلط بیانی نہ ہو پتہ نہیں 5 کے 7 کنے چرچ نے ایک ہی گلی دے وچ ہے اور میں بھی ادھر گیا ہوں کلام سنانے کدی آ بڑا خادم آندا ہے تسی ساڈے وچ ایونجلزم کرو دوجا کہندا آ کرو میں بھی اوتھے ویکھیا کہ حال اے ہی ہے آپ گزرے گئے تھے پھر اگے وہ بیچارہ کتے ایک چرچ چلا گیا پھر اس نے کوئی کہا اس نے پوچھا اس نے کہا بھی کراچی کے ناصر کالونی میں کتنے چرچ ہیں کہنے لگا جی 7 یا 5 جتنے بھی وہ چرچ تھے بلوچستان میں کتنے ہیں تو اسمبلی آف گاڈ کا بلوچستان میں بلوچستان کون جائے کئیاں کدی کلام نہیں ہویا نا کی کتاب جی جدا کلام ہوندہ وارس پورا داؤد نگر پائی جی سی بھی آگئے ہیں ساٹھی بھی منسٹری کر بھی ہے تو میرے خلاف نہ ہو جائے منسٹریوں والے ہو جائے تو کوئی گال نہیں لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں مشکل جگہ پر اس کو کیا کیا رکھا اور جب اس مشکل جگہ پر تھا ایک لفظ یہاں پر لکھا ہوئے غور کیجئے خدا کے خادموں یہ خود ہی بائبل اپنی تشریح کرتی لکھا ہے خدا کے کلام میں یہاں پر کہ خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف رک کر اور قریب کے نالے کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا کر ہاں یہ نہیں سامنے بھوی کی کر رہی ہیں چھپ جائیں چھپونا بھی اپنے آپ کو پھر آگے ایک لفظ لکھا ہے چوتھی آیت پہ کیا اور تو لفظ کیا ہے کیا لفظ ہے کیسے اور کسی نالے چنا پی جو میں نے تیرے لیے کیا کیا ہے ٹھہرایا اسی نالے میں سے کیا کرنا پینا کبھی کبھی ہم اپنے مرضی سے کیا کر لیتے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی لاگے پانی دا کوئی ہوئے تو کسی اور طرف نہیں جانا کسی کے پاس اسی ایک کے پاس کیا کرنا اس کا مطلب ہے مبارک وہ شخص ہے میں کہنا چاہتا ہوں اپنا ہاتھ اوپر کرے مبارک وہ شخص ہے جہاں پر خدا اسے رکھے اسی جگہ وہ رہے تو وہ مبارک شخص ہے اس پر خدا کی برکتیں آ کر ٹھہرے کئی منٹوں چودہ ہی نالا ہی بدل لیں گے جو کہ میں آج پادری صاحب نے کلام سخت سنایا چل تجھے پھر وہ دا پانی کوئی ٹھنڈا نہ لگا تو پھر لیکن وہ اسی جہاں ہے ہم نے اپنی زندگی میں یہ عہد کیا ہوا ہے آج خیال نہ دے دماغ دے پھرے ہیں اسمبلی آف گاڈ میں پیدا ہوئے ہیں اسمبلی آف گاڈ میں مر جانا ہے اور یسوع کے پاس پہنچ جانا ان میں مشکلات ہوں پرابلمز ہوں لیڈرز میں مشکلات ہوں پرابلمز ہوں اس سے ہمارا مطلب نہیں ہے جہاں خدا نے ہمیں رکھا ہے ہم وہاں ہی رہیں گے اور اسی میں سے کیا کریں گے پئیں گے اور اسی میں سے کیا کریں گے آگے بڑھیں گے اور خدا کا کلام کہتے ہیں اچھا جیڑے او دی مرضی نہ رہتے نے انہاں لکھ آگے لکھی ہے خدا دے کلام نہ غور سے پڑھ لے بائبل خود ہی اس کی تشریح کرتی ہے لکھا ہے تو اسی آلے میں سے کیا کرنا اور میں نے قوموں کو کہ وہ کیا کریں تے جے ایلیا اٹھ کے کہتے ہے
खुदावन ने कहा भी मैं तू रहना ऐसे ही है, तो मैंने कौओं को क्या किया? एलिया के दिल में भी एकदम ख्याल आया होगा, जैसे कौओं का नाम सुन के हमारे दिल में भी ख्याल आता है कि कौवे किवें देणगे, कौवे ये ते आप खो लेंगे ने, इन्हां ते बच्चियां ते तरस नहीं आउंदा, तो ये तो छीन लेंगे। केड़े भी कौवे थे, कुछ कहते हैं ये रेड कलर के थे, पता नहीं केड़े कलर, पर है की सन? कौवे सन, केड़े भी कलर दे कौवे सन, पर है कौवे सन। और खुदावंद का कलाम कहता है जब वो खुदा की मर्जी से बैठा हुआ है तो लिखा है सुबह के वक्त कौवे क्या ला रहे हैं? पीछे से आवाज आए, सुबह के वक्त क्या ला रहे हैं? रोटी और अच्छा दुनिया मरण किथे जाएगी जो रोटी ते बोटी किदे थे मसले तो सारे रोटी दे बोटी दे है। आज मैं कहना चाहता हूं जो खुदा की मर्जी में रहेगा, जो खुदा की मर्जी में ये जिंदगी गुजारेगा, उसके लिए रोटी भी है, बोटी भी है, खुदा का जलाल है, खुदा की हुजूरी है, खुदावंद उसके साथ है। पर रहे वो किसकी मर्जी से? किसकी मर्जी से? खुदा की मर्जी से। कौवे मनु नहीं पता रजे होंदे सी कि पढ़दे वो खुदा उन्हां दा भी फिक्र करदा हुंदा है, जेड़े खुदा दे खादम दी फिक्र करन दे ने, खुदा ने उन्हां दी ते फिक्र करनी सी, लेकिन उनको सबसे पहले खुदा की उनकी फिक्र है। शाम सुबह हुण मैनू नहीं पता कि सुबह वाले ही सन कि शाम नू कोई नवी भर्ती सी, पर थे कौवे सन। ये नहीं पता 10 सन, 2 सन, 1 सन, कुछ भी है ये, लेकिन कौवे थे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं जिनसे आपको उम्मीद नहीं है वो भी आपके लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। और जो लोग अगर आप खुदा ताली मार लीजिए तो यसूली जोर ना मारो, जोर से यीशु नासरी के लिए जोर से ताली बजाइए। लेकिन सुनिए खुदा का कलाम वो खुदा की मर्जी से है, कौवे देंगे। और मैं आज ये पैगाम देना चाहता हूँ जहाँ से आपको उम्मीद नहीं है, जहाँ से आपके शिकवे हैं, गिले हैं, भाजी आने जो देता जी आ भी नहीं जो देता भाजी इन्हें भी बड़ा कुटिया है। मैं क्या ओनू नहीं कुटिया किते तू अपने करीब के नाले तो किते होर ते नहीं, आप तो जगह छड़ी है ते लाभना है, समझे कि नहीं? ये एलिया खुदा के कहने पर बैठा हुआ था। और मैं आज आपको कहना चाहता हूँ और मेरे साथ खुदा के खादिम भी मौजूद होंगे, हर शख्स के लिए खुदा ने कोई जगह मकर कर रखी। अगर पादरी शकील साहब के लिए जगह है तो इस चर्च में मेरी नहीं, मेरी कराची में है। और मैं कई साल पहले मुझ पर भी प्रेशर आए, दुख आए, परेशानियां आई। बहुत बड़ा चर्च था हमारा, कोई मेरे ख्याल में आज जो है वो 15-20 मरले पर हमारा बहुत बड़ा चर्च, बड़ी ही गैदरिंग। अचानक चर्च में मसाइल पैदा हो गए, चर्च का कुछ हिस्सा मेरे नाम पर था। मुझे ऐसा लग रहा था चर्च को ताला लग जाएगा। मुझे बहुत से लोगों ने कहा भाई साहब और मैं कर नहीं, वो तो मैं भी जवान सा, जोश है ऐसी, और मैं को नहीं, यसू काम करेगा, यसू माँ ने सारा चर्च छोड़ दिया था। करोड़ों रुपया लगा था उस वक्त, अब तो वो कई करोड़ हो गया होगा, वो लगा हुआ, मैंने छोड़ दिया। हम एक नया चर्च जो है वो बनाया। अब वो भी 15 मरले पर हमारा वो चर्च है जो खुदावन का जो है जहाँ काम हो रहा है। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ, प्रेशर्स आए। जब प्रेशर्स आए तो मैंने सोचा मैं फैसलाबाद में भाग जाऊँ। इतना है लकी कि अबू को मैंने फ़ोन किया, वो तो ये मेरा जो है इनका अबू छोटा भाई, तो मैंने इनके अबू को फ़ोन किया। मैं कैसा यार मैं ना कराची चलना चाहता। वो बंदा जरा आंदा पा होया कि
मैं उन्होंने दस बैठा भाज, उन्हें आख्या भाज तुसी टिको मैं उन्हें वो वेख लेंगे, वो मैं वेखना वूखना कोई नहीं, साडे खानदान च वेखण वाले बाबा जी ये सानू विचों चुनिया कि सानू लोकी वेंदे रहिंदे ने, ये उन्हां नूं वेंदे ने। आंदा भा तू छड्ड यार ये किहड़ी गल कहते ना कोई साडे हुंदी है जो मैं नहीं गल लड़ना नहीं तू नहीं मैं आना चाहता हूँ। कहने लगा अच्छा चलो मैं जगह देख लेता हूँ। मैं पादरी यूनुस अहमद सालम साहब से भी बात की, ये भी क्योंकि प्यार करते हैं, तो कहने लगे उस्ताद जी आ जाओ। मेरे बड़े भाई से मैंने बात की, लाहौर में होती है उनसे, उन्होंने कहा आ जाओ। हम अपनी प्रॉपर्टी हमारे पास काफ़ी थी, हम सोचते थे कि हम बेच देते हैं तो हम चले जाते हैं, वहाँ हम चर्च बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। एक रात में दुआ कर रहा था, सर्दियों का मौसम था, जाने खुदा की गहरी हजूरी आ गई। जब गहरी हजूरी आई, खुदा ने मुझे पहली दफ़ा मैंने खुदा की बात इंग्लिश में सुनी और खुदावंद ने मुझे कहा लव टू चर्च। मेरे तो पसीने चुक कि खुदा कह रहा है कलीसिया से क्या कर, प्यार कर। और मेरे सामने सारी तस्वीर आ गई। खुदावंद ने कहा इत्थे ही तेनों बरकत देनी है, इत्थे ही रहना ही। वो मैंने बाद च पता लगा तो अज जो मैं तैयारी करन दिया वो मैं आखो मेरे तो करेट का नाला कराची का ओ शहरी उत्थे रवांगा ते बरकत रहेगी, कौवे आउणगे, खुदा दा जलाल ज़ाहिर होएगा ते कौवे हुण खुले, कौवे खुले गोरे नहीं क्योंकि कौवे काले होंदे ने, कौवे काले होंदे ने ते साडे को काले जिन्ने बच्चे हमारे कुछ अमेरिका गए हैं, कुछ इंग्लैंड गए हैं, कुछ कुवैत में हमारी नर्सेस बहनें, क्योंकि हमने इतने साल खिदमत की है। और मैं बड़ी मोहब्बत से ये कहता हूँ वो अपनी प्रॉपर तैयारी की भेजते हैं। असी उन्हां ना वफादार वो साडे ना वफादार। ते असल गल ये है मैं करेट के नाले ते बैठा है ते कौवियां ने की करना है। कितने चाहते हैं कि कौवे कई के शिकवे होंगे ने भाई जी कोनी जो मर गए लुट गए सब कुछ चला गया जो कुछ है, मैं जगह वेखो चेक करो कितने बैठे हो, ठीक जहाँ खुदा ने कहा है। तो ये इसकी तरबियत का अमल था, दुखी जरूर था क्योंकि वहाँ जो है आपको पता है एक करेदा की ढाला ते दूजे किन्निया को रोटी खांदा सी कौआ को ते। अच्छा चलो मैनू थोड़ा जिहा दसो कि त्याडे च कोई कौवा तो रोटी सुटे खा लो है? ये काम मुश्किल से काम टोम काम क्या था, क्या था तरबियत है। कई आंदे नहीं काम सीधा सीधा काम क्या जी, काम मुश्किल है, तरबियत थी। कभी कबू का कौन खाता है, बड़ा है अली एक दूसरे ने नहीं खाते तो क्या है वो कौवों के मुंह से क्या कर रहा था, आ रहा था बेचारा, खा लेता था, पानी पी लेता था, लेकिन वो खुदा की मर्जी से जो है वो बैठा हुआ था और खुदावंद ने उनको हुक्म दिया। कौवों ने क्या माना। लेकिन एक और बात हो गई, मैं चूंकि टाइम ज़्यादा ना हो जाए तो मैं थोड़ा सा इसको शार्ट करता हूँ। मैं कुछ आयात को स्किप करता हूँ। 7वीं आयत पे लिखा है और कुछ अरसा के बाद क्या क्या हो गया, जे एलिया दा दिल लगा ही लगा ते क्या हो गया है? क्या गया रामना कभी होते सी रोटी मिलती सी, आज क्या हो गया है? क्या हुआ, क्या गया, हालात क्या हुए हैं, हालात में क्या गई है, हालात एक जैसे नहीं रहने, हालात में क्या जानी है। अब एलिया का दिल लग गया था, पानी पीता था, कौवे क्या आते थे। मैं ऐसे ही इसकी गैस कर रहा था, सोच रहा था, मैं क्या एलिया नो जो कौवे रोटी पे एक दिन थी ना वो सूख गया, लगता है पानी क्या हो रहा था, कम हो रहा था, नाल नाल एलिया दा दिल भी क्या हो रहा था। पानी जो घट होंदा होवे भाई, वसाइल और सोर्सेस कम होते जाएं तो इंसान क्या हो जाता है। लगता है कोई 10 दिन या हफ्ते से वो देख रहा था, अब पानी क्या हो गया, पानी
पानी पानी और पानी एरिया की तरबियत हो रही है, पानी क्या हो रहा है? शुक्र है साढ़े चौथे को नहीं सी, नहीं थे अनखना सी वार चल गया, वार पक्काई और वार भी कितों खास होया ही साढ़े ते, ये वार साढ़े ते कोई खास हो गया ही। भाई जी असी अगे नू जाने नाले सुकते जाते ने, बाबा पानी वगदे, पर उसे क्या पता था कि करेत के नाले सूख जाते हैं, ये खुदा की मर्जी थी कि वो क्या हो। और मैं आपको बताऊं, जब हम कभी पीक पर होते हैं, बड़ी बरकतों से एंजॉय कर रहे होते हैं, तो बाइबल के बहुत से खादिम, अब्राहम जब अपनी खिदमत के पीक में था तो उसने सोचा अब सब कुछ ठीक हो गया, मुंडा भी मिल गया, मुंडा जवान भी हो गया। एक दिन इससे खुशी सा तो आवाज आ गई, आए अब्राहम जिसको तू प्यार करता उसको मिल। नाली करेत दा नाला, समझ आई क्या हो गया है? करेत का नाला सूख गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब्राहम खुदा का बंदा, उसने सोचा नहीं क्या होगा क्या नहीं, सुबह सवेरे उठा। और आप जानते हैं, मैं इसकी कहानी के लिए लंबा हो जाएगा अगर हम इसी पर बात करते रहे, लेकिन इसका करेत का नाला क्या हो गया? खुदा का बंदा यूसुफ फतीफार के घर में चौधरी बन गया है, मुख्तार बन गया है, सब कुछ उसके है। अचानक सब चीजें उसके क्या हैं? कंट्रोल में है, खिदमत पीक पर अब जो है उसकी है। अचानक क्या हुआ है, उस पर उसकी मालकन का क्या आ गया है? वार चल गया है। अब सारी कहानी से वाकिफ है, साथ ही करेत का नाला क्या हो गया है? खिदमत कहाँ पर थी? उरूज पर। खिदमत क्या थी? उरूज पर थी। करेत का नाला क्या हो गया है? क्या हो गया है? सूख गया है। और इसी तरह खुदा के कलाम में शागिर्दों का भी ये हाल है। शागिर्द भी अपने पीक पर 3 साल पूरे होने ने, अचानक मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 14वें 15वें 16वें बाब को क्या कर दिया है? छेड़ दिया है। और साथ क्या कहा है? अब मैं जाने वाला हूं, तुम्हारा दिल ते पर वो लिखे उदास हो गए, परेशान हो गए। करेत दा नाला सूख गया, करेत दा नाला सूख गया। फैसलाबादियों, कभी कभी करेत के नाले हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था दोपहर को कि लुस्त्रा में पौलुस को खुदा ने बड़े जलाल के लिए इस्तेमाल किया। एक जन्म का लंगड़ा था, वो फूल लैके आ गए, ਉਹਦੇ ਲਈ खुशियां मनाउण लगे, उन्होंने पता नहीं की कहन लगे। उसकी अचानक ही कुछ और लोग उठे, उन्हें मार मार के घसीट गया उन्होंने और लिखा दमूहा छोड़ के कि मर गया। उन्होंने की करे? नाली करेत दा नाला। कभी कभी जिंदगी में करेत के नाले क्या हो जाते हैं? उस वक्त जब सूख जाएंगे क्या कहेंगे? लो बाजियो तुसी समझदार की क्या होंगे? कुछ बोलो तो सही, कुछ वो खादम बड़ा चंगा लगना जो जेड़ा नाल ही कवे बाजी त्याडे ते कुछ हो गया है, त्याडे ते कुछ। लेकिन ये नहीं सोचते कि ये तरबियत का अमल है। खुदा और बरकत देना चाहता है, खुदा और बढ़ाना चाहता है, खुदा आगे ले जाना चाहता है, और उसे नहीं पता था। अब मैं अगला पॉइंट जल्दी से खत्म करता हूं क्योंकि मैंने आपके लिए दुआ भी करनी है। आमीन आमीन। और आज जलाली का आम होने। आमीन आमीन आमीन। तो करेत का नाला क्या हो गया? सुकदा ते बच्चों सुकन दो, जरा सुकदा खुदा को और भी सोर्स मौजूद ने नाल ही सुकिया ते दूजा कलाम नाज़िल हो गया। और क्या कलाम नाज़िल होया? एलिया सारपत को चला जा, वहां मैंने एक बेवा को तेरे लिए क्या कर दिया है? मुकर्रर कर दिया है। जे साडे वगैरह हुंदा उन्हें उत्थे रोई जाना सी। मेरा करेत दा नाला सुक गया। और मैं कहता हूं सुकड़ दो, खुदा के पास और बरकतें मौजूद हैं।
ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ, ਇੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ کوئی جائے گا تے یسوع اور بھی بھیجے گا. اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے خدا نے ایک اور سورس کھول دیا, پر خدا دے سورس سے ساڑھے نالوں فرق نہیں. جدو پھر ایلیا سے کلام ہویا نا کہ جا میں نے ایک بیوہ کو تیرے لیے کیا کر دیا. پہلے تیرے بیوہ دا نام سنے ہوئے تھے نالی یہی تو تربیت دا کیس ہے پیسہ ہی سی. اور خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ وہ چلا گیا اگے جویں جاندا ہے تے بیوہ اگے لکڑیاں چنن ڈیاں نال دا منڈا تے دوویں جنے نے تے گلاں کے کی کرن ڈے نے بھئی آؤ لکڑیاں چنو روٹی پکاؤ تے اگے تے کھاؤ تے اگے گلاں کیڑیاں اٹھیاں نے موت دیاں تے موت دیاں گلاں اٹھیاں نے تے ایلیا جو ہے اونوں بھیجیا کہ جا تیری او کی کرے گی پرورش کرے گی. ساڑھے جو کوئی ہوندہ تو واپس ہی آ جانا چاہیے. انہیں کہ خدا ان کے غلط جگہ دے جو بھیج دیتا اگے تے موت نچن نہیں ہے اگے تے کیا ہے. لیکن ایلیا اب اس کا ایمان بڑھ چکا ہے. اس نے بڑے ایمان کے ساتھ بیوہ کو کہا میرے لیے پانی لا. بیوہ بھی کوئی چنگی بیوہ سی, وہ چلے گی پانی لے. پچھو کیا یہ واس ہیں تے وہ پہلو گلاں کی ہونڈیاں سی تے پہلو ہی تے روٹی نہیں گلاں ہونڈیاں سی. پچھو آواز کیا آئی ایک روٹی بنا کے لا. دیکھا میرے پاس تے بیٹھا ہی ہے میں کہ تو پکا لیا. انہیں پکا پھر تو خدا کا جلال دیکھے گی. آمین. ایمان پڑھ گیا تھا. تربیت کرتے کرتے ایمان کیا ہے, ایمان کے میں بڑھتا جو وہ زورنا تے بولو کئی بندے دے خداوندہ میرا ایمان بدا خداوند میرا ایمان بدا. ایک بندہ کہنے خداوند منو خداوند اپنے چبدا خداوند منو اپنے چبدا. میں کہہ لگی وہ دوجہ خدا دا خادم کھڑا سی. انہیں کیا آندھا جی میرے لیے دعا کرو میری خدمت بڑھ جائے, میری خدمت میری برکتاں. تو خادم سی واہ کو گہرا تے ایسی پادی شکیل صاحب دا انہیں رکھیا ہوتے تے ہاتھ خداوندہ اے تے مصیبتاں بھیج خداوندہ انہوں مصیبتاں چپا. آندھا بابا جی یہ کی کر رہے جو دعا آندھا جاڑی برکت نہیں. پر چونکہ ہمارے پاس یہ والا مکاشفہ نہیں ہے کہ تربیت میں دکھوں میں مشکلات میں خداوند بڑھاتا ہے. آمین آمین آمین. جب یہ وہاں گیا تو خداوند کا کلام کہتا ہے وہ بیوہ کے پاس جا کر ٹیک گیا. ہے نہیں سی منو مزدور انہوں نے بھی مجبوری ہے کہ وہ بھی انہوں نے کمانا اور کھانا. ہم ان کو برا نہیں ہم کہتے. اور وہ اسی طرح مک کے ساڑھے کو بھی پیسے. میں بہت پریشان تھا بہت پریشان تھا. پھر کیا ہوا میں رات کو دعا کر رہا تھا خدا نے منو ہی کلام دیتا جیسے ایلیا کو دیا کلام. کریتا نالا سکیا تے اگے کلام اگے کلام. ایک بات میں اور ایڈ کر دوں جدوں برکت مل دی جو کلام جو مل دی. آمین. کلام شوق نہ سنیا کر. اگر ٹائم آئے تو سامنے چ سکھیا کر. اس لیے کہ پادری بننا ہے, اس لیے کہ ہم نے برکت پانی. آمین آمین. کیونکہ کلام جب کلام ہوتا ہے وہ انسان کی زندگی میں فتح ہوتی ہے. میں بھی بہت پریشان تھا اور پھر اچانک خدا کا کلام نازل ہوا. گیت تو مجھے نہیں گانے آتے لیکن میں رات کو 3 بجے دعا کر رہا تھا تو پھر ایک زبور میری زبان سے جاری ہوا. اور زبور کیا پورا کرے گئے تیرا مطلب ذرا ذرا. میں جدوں یہ گل مینوں آئی میرے اندر لگی تو میں تے جمپنگ مارے. میں کہا جی پورا ہی انہیں کرنا ہے میرا مطلب تے پھر تے مطلب حل ہوگی. تے ادھروں میں پریشان بھی سا کلام بھی سی. سویرے ہی منو ایک فون بجا ایک باجی دا باجی تسی انکل جی ساڈے کو آ سکتے. مینوں یہ پتا یہ باجی نے کی کرنا ہے.
میں پریشان سا پیسے والی میں کہ نہیں باجی میں بڑا اج نہیں میں آ سکتا نال ہی باجی نے جدو کیا نا تہاڈا ایک چیک لکھیا ہے ہوئے ہوئے میں تے قرآن میں گیا میں کیڑے کرمانو کیا بیٹھا بھی پائی راج میں بڑی مشکل دن کوئی اچھل وٹے پنے تے کی کیتا دن کٹیا کسے طریقے نہ جب میں وہاں گیا یہ آج سے 2016 کی بات میں بتا رہا ہوں جب یہ چرچ بن رہا تھا 2016 میں ہم نیا چرچ ہے وہ بنایا تو اس وقت کی بات ہے انہیں منو 1,60,000 دا کی دیتا میرے کو تے 10,000 بھی نہیں سی کیونکہ مجھے مستریوں کو دینے تھے لیکن خداوند نے اپنا کلام نازل فرما کر میری ساری آج شام کہنا چاہتا ہوں آپ اس پیسج پہ دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے ہمیشہ خدا کے کلام کی آنر کیا ہے کیا یا نہیں کیا کیا کہ نہیں راز کی بات بتا دو جو شخص خدا کے کلام کی عزت کرے گا آنر کرے گا اس کو مانے گا کھڑا ہو جائے گا اس پر اس کی زندگی میں معجزہ ہو جائے گا آمین اور میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے خاندانوں میں آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزے ہوں تو کون معجزہ کرے گا پھر نقطہ مس کرتے ہیں خدا کا کلام اچھے کئی پودے یسو تو ہی نہیں کہ آپ نہیں مننا کون کرے گا یہ نہیں کہا میں کلام مننا گی یا مننا گا تے پھر یسو یہ کہنی ہے یسو یا سی ادھر نو جائیے تے پاویں ادھر نو جائیے تے پاویں ادھر نو جائیے تے یسو نا 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 جو شخص اوپر ہاتھ کیجئے جو شخص کلام کی کیا کرے گا جو کلام کی کیا کرے گا جو کلام کی رسپیکٹ اچھا عزت کیا ہوتی ہے چلو کلام کی عزت کیا ہوتی ہے تو جی ہے کلام نو مان لینا کلام نو قبول کر لینا اور کلام پر کھڑے ہو جانا اور خاص کر اس کلام پر جو مشکل کیا ہو جڑا مطلب دا ہوئے وہ دیتے تھے سارے ہی ہے وہ دیتے سارے کی آندے نے تے جڑا طبیعت دے کی ہوئے وہ جب اس پر کوئی عمل کرے گا تو خدا کا کیا ہوگا جلال صاحب کا اور میں یہ آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کلام نو اپنی زندگی اول تک جاتا ہوں معجزات دی بارش ہو جائے خادم ہو لے مین ہو ممبر ہو تھوڑی ابھی زندگی اس کی گزری ہو جو شخص کلام کی عزت کرے گا کلام کو آنر کرے گا کلام کے حکم کو مان لے گا اس پر کھڑا ہو جائے گا سٹینڈ لے گا اس کے لیے آسمان کھل جائے گا آپ چاہتے ہیں آپ کا آسمان کھل جائے تو کیا مانیں گے کیا مانیں گے کیا مانیں گے کیا مانیں گے ایک بندہ لڑ پیا کہنے لگا بھاجی بدرو تھی اس میں نکل گئی انہوں کیا بھی پانی دا کی لالا بدرو کٹو جے تسی آنکھو بھی یہ کام میں نہیں جو ماننا منو کو کہنے لگا بھائی جی یہ نہیں لیندہ تو میں کہا نہ دو جڑا بندہ نہیں لیندہ تیان دینے بدروک نہیں دین رہے گی میں کہا بدروک نہیں رہنا ہے ہونے ہی آئی لے ہونے ہی آئی لے کیونکہ اس کو خدا کے کلام سے پیار خدا کے کلام سے ایسے ہی پتہ نہیں کس کی ضرورت ہے مجھے نہیں پتہ میں آخری بات کر کے ختم کر دیتا ہوں ہم ٹوبہ ٹیک سے میں جو ہے وہ ایک بدرو کا کیس تھا ڈیل کر رہے تھے پاگل ہو گیا تھا پاگل ہو گیا وہ پاگل اس طرح ہوا کہ کسی جگہ پر کسی غیر قوم شخص نے چلا گیا تھا وہ ان کا لیڈر تھا میں نام نہیں لینا چاہتا وہ ان کا لیڈر تھا اس نے کیا کیا چلا گیا وہاں جو بھی جاتا تھا
نہر کے کنارے تھا، وہاں جو بھی جاتا تھا ڈوب جاتا تھا، وہاں وہ ڈوبا، اس کی بیوی بھی ڈوبی، وہ چلا کرنے والا بھی اتھے ہی ڈوبیا، اور بڑے ڈوبے، یہ بھی اتھے جا کے کتے نہاتا، ڈوبیا نہیں پر پاگل ہو گیا۔ اس کی بدرو نکال رہے تھے،